ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج میں حرمین شریفین کی زیارت کے متعلق ایک انتہائی اہم مجرب نسخہ اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، تو میری ویڈیو جو ہے وہ سارے دوست آخر تک دیکھیں، اور جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں اور لائک بھی کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کی رات کو آنکھ کھلے، آج کل تو کھلنی چاہیے کیونکہ آج کل اکثر لوگ فارغ ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے خواہ 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق ہو، 2 رکعتیں پڑھ لیں انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ تو جب آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلے تو پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو بھی دعا کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے، یعنی قبول کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں دعا بتاؤں کہ دعا کیا کرنی ہے، ایک بات چھوٹی سی یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ رات کو جب واش روم وغیرہ کے لیے قضائے حاجت کے لیے اٹھتے ہیں تو واپس آ کر ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت سے واپس آؤ تو اپنے بسترے کو جھاڑ لیا کرو، خواہ وہ صاف ہی ہو، بلکہ رات کو بھی لیٹنے سے پہلے بسترا اگر بچھا ہوا ہے تو اس کو ایک دفعہ جھاڑیں، یہ سنت ہے۔ کیوں جھاڑنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ تمہارے بستر پر کون ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بستر پر ہے کیا؟ وہ اکثر شیاطین جو ہوتے ہیں وہ آ کے ادھر لیٹ جاتے ہیں۔ جب آدمی اس کے اوپر لیٹتا ہے تو کئی کیس ایسے آئے ہیں جو کہتے ہیں جی جب جن حاضر ہوتا ہے وہ چیز حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر لیٹ گیا، مجھے تکلیف دی، ایسے ہوا تو پھر مسئلے لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بسترے کو جھاڑیں اور پھر دوبارہ آگے لیٹیں۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کرتے تھے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے، تو آپ سب سے پہلے دعا کریں اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ پیسہ، زمین، ملیں، فیکٹریاں یہ اتنی قیمتی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی دولت ایمان، توحید اور ہدایت والی دولت جو ہے یہ سب سے عظیم دولت ہے۔ اور اس کے بعد ایک جامع دعا ہے، آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور دعا خواہ پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، جون سی آپ کی زبان ہے ویسے کریں، دعا کرنی چاہیے، وقت جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں سب کچھ آ گیا۔ اور اس کے بعد جو خاص میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، اور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تجربہ شدہ بات ہے، مجرب بات ہے۔ آپ پڑھیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو عمرہ کروا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ پیسوں سے عمرہ حج نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھے، بلکہ حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تجاد بیان کرے، میں نے ان سے ایک دفعہ سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں اتحیات میں یہ پڑھتا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ اس کو جلد ہی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور آزمایا ہوا ہے، ہم پہ تو اللہ نے الحمدللہ مہربانی کی ہے، تو آپ بھی یہ تجربہ کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔